شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي المظهر الوجائر تجبه من لطائف النوائر والله عنك وعنك سيدري بعظمتك يا الله بحقيقتك يا محمد بجلالتك يا علي يا علي يا علي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام عليك والإكرام على سيد غاسل ما في القدوم سر الله في كل موجود بنقطة دائرة المجلوس صاحب دوائر الحمد والمقام المحمود مولا ومولى الصقلين جبر الحسن والحسين المصطفى والعمدة حبيب الله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين بالخاص اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى صاحب الدعوة النبوية والصلاة الحيدرية والإسمة الفاطمية والبدو الحسنية والصداق المسلمين والعباد السجادية والمعصر الباقية والعطاء الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج القزمية والدول التقوية والنقابة النقبية والحيبة الأسكنية والغيبة الإلهية الخالدة. اللهم صل على محمد وآل محمد على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المتقين المسلمين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين بيومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات فوق و قریب آ جائیں. صلوات کا سارا اللهم صل على محمد وآل محمد. ایزان گرامی دوستان ایمان بزرگ حضرات غازی عبدالفتح عباس کا کھانے والوں حسین کے عزادار آپ نے محرم کی مجلسیں کی اور چاند رات سے ہی لے کر ظہر کی تاریخ شروع ہوئی. اس دن کی یاد منا رہے ہیں جس دن آقا حسین نے اپنی قربانی پیش کی، دین اسلام کو بچایا. لیکن 25 محرم اسی آقا حسین کے ایک بیٹی جس کا نام زین العابدین، اس کی شہادت 25 محرم سن 95 ہجری. آج اس کی یاد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. گفتگو یہ کرنا ہے کہ تمام حضرات یہ سوچ رہے ہیں کہ چوتھے امام کربلا میں موجود تھے لیکن انہوں نے جنگ نہ کی، جہاد نہ کی، بلکہ اصحاب و انصار بھی گئے اور تمام دوست و احباب خاندان والے بھی گئے اور شہید ہوئے. چونکہ یہ عابد بیمار زین العابدین بیمار تھے اور آقا حسین نے کہا تھا کہ سنو، بیمار کے جہاد کرنا واجب نہیں، اس وجہ سے جہاد کریے. آگے آ جائیں، آگے بہت چلے جائیں. تو میں نے رسول اللہ کی حدیث پڑھی، اولا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، کہ ہم سب کے ساتھ محمد ہیں.
رسول اللہ نے کیا کہا، میرے بعد 12 امر آئیں گے، یعنی میرے بعد 12 امام ہوں گے۔ رسول اللہ کا یہ فرمان ہے، اور کہا جو 12 امام ہوں گے، جو 12 امر ہوں گے، وہ مجھ جیسے ہوں گے، یعنی پہلا بھی محمد ہوگا اور اس کا بیچ کا بھی محمد ہوگا، آخر بھی محمد ہوگا، اور یہاں تک کہ فرمایا کل کے کل محمد ہوں گے، یعنی جتنے امام آئیں گے سارے کے سارے محمد ہوں گے، ہم جیسے ہوں گے۔ تو کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کے اندر جو کرامات پائے جاتے ہیں وہ کیا اماموں میں کرامات پائے جائیں گے؟ رسول اللہ نے کہا بے شک جو میرے اندر ہے وہی ہمارے اماموں کے اندر بھی ہوگا، وہی ہمارے جانشین کے اندر بھی ہوگا، خلیفہ کے لیے اندر ہوگا، لیکن جس کے لیے میں بیان کر رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا وہ مجھ جیسا ہوگا، کردار میں ایک جیسا ہوگا، اخلاق میں ایک جیسا ہوگا، رفتار میں ایک جیسا ہوگا، تمام طریقے سے دیکھ لینا جو چیزیں رسول میں پائی جائیں گی وہی چیزیں ان کے اندر بھی پائی جائیں گی۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ کے اندر معجزات بھی پائے جاتے ہیں، کیا ان کے اندر معجزات ہوں گے؟ کہا بے شک ان کے اندر معجزات بھی ہوں گے۔ کہا سنو ہمارے جتنے بھی 12 امام آئیں گے سب کے اندر معجزات ہوں گے، کرامات ہوں گے، سب محمد ہوں گے، ہم جیسے ہوں گے۔ اسی لیے علامہ شاہین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے یہ مذہب قبول کیا، کسی نے سوال کیا آپ نے شیعوں کا مذہب کیوں قبول کیا، آپ شیعہ کیوں ہو گئے؟ انہوں نے کہا میں شیعہ نہیں ہوا، میں نے شیعوں کا مذہب نہیں قبول کیا۔ لوگوں نے کہا پھر کون سا مذہب قبول کیا؟ ہم دیکھ رہے ہیں آپ شیعوں والی باتیں کر رہے تھے، شیعوں والی گفتگو کر رہے ہیں، آپ تو شیعہ ہو گئے۔ کہا ہم نے شیعوں کا مذہب نہیں قبول کیا، ہم نے ابو طالب کا مذہب قبول کیا۔ کہا ہم نے ابو طالب کا مذہب قبول کیا۔ کہا کیسے؟ کہا سنو ابو طالب نے 12 امام بنائے ہیں، سب کا کردار ایک ہے، اخلاق ایک ہے، کیریکٹر ایک ہے، سب محمد ہیں، سب محمد جیسے ہیں، اور اس دنیا نے 4 امام بنائے ہیں، کردار بھی الگ ہے، کیریکٹر بھی الگ ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، یہاں تک کہ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی الگ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد لوگوں نے 4 امام بنائے لیکن سب الگ ہیں، کسی کا کردار الگ ہے، کسی کا اخلاق الگ ہے، کسی کا طریقہ الگ ہے، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کوئی دوسرا فتویٰ پایا جاتا ہے، کسی میں دوسرا فتویٰ۔ لیکن جو عمران علیہ السلام ہے اس میں جتنے بھی امام ہم نے دیکھے ہیں سب کا ہے، سب کا اخلاق ایک جیسا ہے۔ اور سنو رسول اللہ نے جب کہا کہ سب ایک جیسے ہیں، اسی لیے آپ 14 ستارے بھی واقعہ پڑھیں گے۔ 8ویں امام جب ایک مرتبہ سفر پہ نکلے، کوفے کے قریب پہنچے تو اپنے دوست جناب مسیب کے گھر کا کرتے ہیں۔ شام ہو گئی تھی، نماز مغربین کا وقت تھا، مسیب کے گھر رکے، رکنے کے بعد انہوں نے وضو کا پانی مانگا اور وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد وضو کہاں کیا؟ ایک تھالا تھا، درخت کا تھالا، ایک پیڑ جو خشک ہو چکا تھا، ایک درخت جو خشک ہو چکا تھا، اس تھالے میں 8ویں امام نے وضو کیا، یعنی 8ویں محمد نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی، رات بھر قیام کیے، قیام کرنے کے بعد صبح چلے گئے۔ مسیب نے دیکھا کہ جو درخت برسوں سے خشک تھا وہ آج ہرا بھرا ہو چکا ہے، جو درخت خشک تھا، جو سوکھ چکا تھا، وہ آج ہرا بھرا ہے، پھلدار ہو چکا ہے۔ کسی نے پوچھا یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہو گیا؟ ہم برسوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، یہ درخت خشک تھا، آخر یہ ہرا بھرا کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ 8ویں امام یہاں آئے تھے، انہوں نے وضو کیا تھا، وضو کا پانی تھالے میں گیا تھا، اور اس درخت کے جڑ میں جانے سے یہ درخت ہرا بھرا ہو گیا۔ یہ درخت ہرا بھرا ہو گیا تو دیکھا 8واں محمد ایسا ہے، اگر ہاتھ دھو دے، وضو کر لے، اس کا پانی کسی سوکھے ہوئے درخت میں چلا جائے
تو وہ درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ تو محمد کے اندر کیا تھا؟ محمد بھی جب ہاتھوں میں سنگریزے اٹھاتے تھے تو سنگریزے کلمہ پڑھنے لگتے تھے۔ محمد کے کرامات یہ تھے، محمد کے فضائل یہ تھے، رسول اللہ کے فضائل یہ تھے کہ جب وہ سنگریزے ہاتھوں پہ لیتے تھے تو سنگریزے کلمے کا ورد کیا کرتے تھے۔ تو ایک محمد ہم نے مدینے میں دیکھا کہ سنگریزے کو ہاتھ میں رکھتا تھا تو کلمے کا ورد ہوتا تھا۔ ایک محمد ہم نے دیکھا جب ہاتھ دھو دیتا ہے تو خشک درخت بھی ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ ایک محمد ہم نے دیکھا جو ہمارا چوتھا محمد ہے، اس نے جب ہاتھ دھویا تو ہاتھ دھونے سے جواہرات نکلنے لگے۔ ایک محمد ہے جب ہاتھ پہ سنگریزہ لیتا ہے تو کلمے کا ورد ہوتا ہے۔ ایک محمد ہے جب وضو کر لیتا ہے تو درخت خشک تھا وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ ایک محمد ہے جو ہاتھ دھوتا ہے تو سنگریزے نکلنے لگتے ہیں۔ ایک محمد ہے جو کربلا کی زمین پہ پہنچتا ہے تو اس کا لہو جب اس خاک پہ بڑھتا ہے تو وہ خاک کھا کے شفا بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد کا سارے محمد ایک جیسے ہیں، سارے محمد ایک جیسے ہیں۔ جتنے بھی ہیں دیکھو گے، چاہے وہ معجزات میں چاہے وہ کرامات میں، سب ایک جیسے محمد پاؤ گے۔ رسول اللہ سے ایک خاتون نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد بہت سارے ایسے ہوں گے جو کہیں گے ہم رسول کے جانشین ہیں، جن کے لیے رسول نے فرمایا 12 امام، ان میں سے ہم ایک ہیں، تو ہم کیسے اپنا پہچانیں گے؟ آپ نے جن کے لیے فرمایا تھا وہی محمد ہیں، وہی امام ہیں، وہی امر ہے، یا دوسرا کوئی ہے جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے؟ رسول اللہ بتائیں کیسے ہم آزمائیں گے، کیسے ہمیں یقین ہوگا کہ وہی محمد ہے یا دوسرا محمد ہے؟ رسول اللہ نے کہا سنو، جو معجزات میرے اندر ہیں وہی معجزات ان کے اندر بھی ہوں گے۔ کہا آپ کے ہاتھوں پہ سنگریزے آنے کے بعد کلمے کا ورد ہوتا ہے، کیا آپ کے اماموں کے اندر بھی کلمے کا ورد ہوگا؟ کہا بے شک ہوگا، جو میرے اندر ہے وہ میرے اماموں کے اندر یعنی آنے والے تمام محمد کے اندر پایا جائے گا۔ لو رسول اللہ کی وفات ہوئی، وہ خاتون چلی مولا کائنات کے گھر میں پہنچی، پہنچنے کے بعد کہتی رسول اللہ کے بعد اب مولا علی ہیں، ان کو آزماتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ سنگریزہ رکھ کے دیکھتے ہیں آخر سنگریزے کلمے کا ورد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ مولا نے کہا خاتون کیا کہنے آئی ہے؟ خاتون نے کہا ہمیں دیکھنا یہ ہے آپ وہی ہیں جس کے لیے رسول فرماتے گئے ہیں یا کوئی دوسرے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے، لاؤ ہاتھوں پہ سنگریزے رکھ دو۔ خاتون نے سنگریزے رکھے، خاتون نے کیا دیکھا کہ سنگریزہ ورد کرنے لگا، کلمہ پڑھنے لگا، سمجھ گئی، یقین ہو گیا کہ رسول کے بعد پہلا محمد علی ہے۔ کہا دوسرے محمد کا زمانہ آیا، علی کے بعد امام حسن کا زمانہ آیا، کہا دوسرے محمد کو بھی چیک کرتے ہیں، دوسرے محمد کو بھی دیکھتے ہیں، یہی ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا یا کوئی دوسرا ہے؟ امام حسن کے پاس آئی، آنے کے بعد کہنے لگی آپ کے بابا کو میں نے چیک کر لیا تھا لیکن اب آپ کو چیک کرنا ہے، آپ وہی دوسرے محمد ہیں یا دوسرے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے، ہاتھ کھول کے دیکھو۔ ضعیفہ نے جیسے وہ خاتون نے ہاتھ کھولا تو کیا دیکھا؟ سنگریزہ کلمے کا ورد کرنے لگا تھا، سنگریزہ کلمے کا ورد کرنے لگا تھا۔ کہا میں نے دیکھا ہے محمد کے ہاتھوں میں سنگریزہ جانے کے بعد ورد ہوتا ہے، آج میں نے دیکھا کہ محمد کے کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے اگر وہ صرف اشارہ کر دے تو میرے ہاتھوں میں بھی سنگریزے ورد کرنے لگتے ہیں، میرے ہاتھوں میں بھی کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ لوگ تیسرے محمد کا زمانہ آیا یعنی امام حسین کا زمانہ آیا، وہ خاتون امام حسین کے پاس پہنچی، پہنچنے کے بعد کہتی ہے ہم نے مولا علی کو بھی دیکھا، ہم نے مولا حسن کو بھی دیکھا، آج مولا حسین کو دیکھنا ہے کہ یہ وہی محمد ہے یا دوسرے محمد ہیں؟ کہا ٹھیک ہے، تمہیں جاننا ہے تو وہ دیکھو میری اماں فضہ کھڑی ہے، ان کے ہاتھوں پہ سنگریزہ رکھ دو۔ اس خاتون نے ہاتھوں پہ سنگریزہ رکھا تو کیا دیکھا؟ فضہ کے ہاتھوں پہ سنگریزہ ورد کرنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ کا یقین ہو گیا، یعنی پہلا محمد علی ہے، دوسرا محمد حسن ہے، تیسرے محمد حسین ہے۔ لو آقا حسین کے بعد زین العابدین کا زمانہ آیا یعنی
چوتھے امام کا زمانہ آیا کہ آج بھی ہمیں یقین کرنا ہے، کنفرم کرنا ہے، دنیا والوں کو بتانا ہے جو رسول بتا کے گئے تھے وہی محمد ہے یا دوسرے محمد ہے۔ لو پہنچی چوتھے امام کے خیمے پہ پہنچی، گھر پہ پہنچی، دروازے پہ کھڑی ہوئی، کیا دیکھتی ہے؟ چوتھا امام نماز کی حالت میں ہے، چوتھا امام نماز کی حالت میں ہے، کیونکہ ہمارے چوتھے امام بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اس لیے ان کا نام عابد پڑ گیا، یعنی عبادت کرنے والا۔ اتنی نماز پڑھتے تھے کہ ان کا نام زین العابدین پڑ گیا، یعنی عبادتوں کی زینت، جسے کہا جاتا ہے عبادتوں کی زینت، یعنی عبادتوں کی زینت زین العابدین سے ہے، چوتھے امام سے ہے۔ وہ خاتون جو جوان تھی اب وہ خاتون ضعیفہ ہو چکی ہے، کیونکہ دور گزرتا جا رہا ہے، ایک ایک کو چیک کرتی جا رہی ہے۔ جب چوتھے امام کے دروازے پہ آئی تو یہ ضعیفہ ہو چکی ہے، ضعیف ہو چکی ہے، جوانی جا چکی ہے۔ اس نے دیکھا کہ چوتھا محمد نماز کی حالت میں ہے، قیام کیے ہوئے ہے۔ قیام کے بعد امام رکوع میں گئے، رکوع میں چلے گئے ہیں۔ ضعیفہ سوچ رہی ہے اب رکوع میں ہے، اب رکوع میں ہے، رکوع سے اٹھے۔ ہم جیسوں کی نماز نہیں ہوتی تھی کہ 2 منٹ میں 4 رکعت ہو جائے، وہ مولا کی نماز تھی، وہ اطمینان سے، وہ سکون سے، وہ خلوص دل سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ ضعیفہ کھڑی ہو کے سوچ رہی ہے ہم کب تک کھڑے رہیں گے، کب تک سوچتے رہیں گے، کب یہ نماز تمام کریں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے، اس کے بعد سنگریزہ ان کے ہاتھوں پہ رکھیں گے۔ تو اس ضعیفہ نے سوچا ہو سکتا ہے بعد میں آؤں، میں پلٹ جاتی ہوں، اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہوں۔ ضعیفہ پلٹی، ادھر چوتھے امام رکوع کی عالم میں ہے، رکوع کی حالت میں انگلی کا اشارہ کر دیتے ہیں، رکوع کی حالت میں انگلی کا اشارہ کر دیتے ہیں۔ ضعیفہ کے ہاتھ میں سنگریز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے لگتے ہیں، علی ولی اللہ پڑھنے لگتے ہیں۔ اس طریقے سے مولا نے رکوع کی حالت میں انگلی کا اشارہ کیا ہے جس طریقے سے مولا کائنات نے رکوع کی حالت میں زکات دے دی تھی، اس طریقے سے چوتھے امام نے انگلی کا اشارہ کیا۔ ضعیفہ کے ہاتھوں میں سنگریزے ورد کرنے لگے۔ اب سوچنے کا مقام ہے کہ ادھر امام نے انگلی کا اشارہ کیا، آخر سنگریزہ ورد کیوں ہوا؟ سنگریزے نے سوچا مولا نے جو رکوع کی حالت میں انگلی کا اشارہ کیا ہے یہ اشارہ میرے لیے ہے۔ سنگریزے نے سوچا یہ اشارہ میرے لیے ہے، اس لیے وہ سنگریزہ کرنے کا ورد کرنے لگا، اور اس انگلی کے اشارے نے ضعیفہ کی جوانی نے سوچا مولا نے اشارہ مجھے دیا ہے، اس ضعیفہ کی جوانی پلٹ کے آ گئی۔ ایک اشارہ یہ چوتھے امام کا تھا جو رکوع کی حالت میں انگلی کا اشارہ کیا تھا۔ ایک اشارہ مولا کائنات کا بھی آپ نے دیکھا ہے، اشارہ کیا سورج پلٹ کے آیا تھا۔ مولا کائنات نے بھی اشارہ کیا تھا جو سورج پلٹ کے آیا تھا۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے مولا آپ کے پوتے کی شان میں فضائل کہنا ہے، اس لیے معذرت کے ساتھ یہ فضائل کہنا ہے۔ مولا آپ نے جب اشارہ کیا تھا تو سورج کہیں نہ کہیں موجود تھا، یا تو ابھی ابھی ڈوب گیا تھا یا ابھی ڈوبنے والا تھا، لیکن آپ نے جب اشارہ کیا تھا تو سورج موجود تھا، وہ سورج پلٹ کے آیا تھا۔ لیکن جب آپ کے پوتے سید سجاد نے انگلی کا اشارہ کیا تو جوانی موجود نہ تھی، وہ بھی پلٹ کے آ گئی، وہ بھی پلٹ کے آ گئی۔ تو مولا جوانی ایسی چیز ہے جو ایک بار چلی جائے تو پھر پلٹ کے نہیں آتی، وہ واپس نہیں آتی۔ تو آپ کے پوتے نے جو اشارہ کیا تھا وہ ایسی چیز پلٹائی ہے جو جا چکی ہے، وہ واپس آنے والی چیز نہیں ہے۔ تو چوتھے امام نے اس کی جوانی پلٹائی ہے۔ چوتھے امام وہ ہیں جب آقا حسین نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے کربلا کے میدان میں، تو چوتھے امام سب نے سنا ہے بیمار تھے، نیزے کے سہارے کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہا میں
اپنے بابا کی نصرت کے لیے جاؤں گا، آقا حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ تو مولا بیمار تھے لوگ کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں مولا بیمار نہیں تھے، بلکہ مولا مصلحتاً بیمار تھے۔ اللہ کی مصلحت تھی، مولا مظلوم نہیں تھے، مصلحتاً مظلوم تھے، بے کس نہیں تھے، مصلحتاً بے کس تھے۔ اب جملہ کہوں، یہی کیا کم تھا کہ مولا خود قید ہو گئے لیکن اسلام کو آزاد کر دیا۔ یہی کیا کم تھا، ابھی مسئلہ نہیں پڑھ رہا ہوں، کہ یہی کیا کم تھا کہ خود قیدی بن گئے لیکن اسلام کو آزاد کیا، خود قید ہو گئے لیکن اسلام کو آزاد کیا، خود زنجیریں پہن لی لیکن اسلام کو آزاد کیا، اسلام کو زنجیریں پہننے نہ دی۔ اب یہی کیا کم تھی کہ پیروں میں زنجیریں تھی اور ہاتھوں میں ساری خدائی تھی۔ چوتھے امام کے ہاتھوں میں ساری خدائی تھی، جو چاہتے وہ کر سکتے تھے۔ اب لیکن ایک بات یہاں بتائیے، چوتھے امام کو بیمار کہا جاتا ہے، چوتھے امام بیمار تھے، بیماری کے عالم میں تھے۔ تو جب بیمار تھے، بیماری کے عالم میں تھے، پھر انہیں ہتھکڑیاں پہنانے کی کیا ضرورت تھی، بیڑیاں پہنانے کی کیا ضرورت تھی، لنگر پہنانے کی کیا ضرورت تھی، زنجیریں پہنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی بیمار کو اگر قید کرنا ہو، قیدی بنانا ہو تو اسے زنجیریں پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ پکڑو لے کے چلے جاؤ۔ بیمار کیسے ہیں؟ ایسے بیمار ہیں جو بغیر کسی سہارے کے کھڑے نہیں ہو سکتے، جو صحیح سے اٹھ نہیں سکتے، صحیح سے بیٹھ نہیں سکتے۔ اس کو قیدی بنانے کے لیے زنجیریں کیوں پہنائی؟ اس کو قیدی بنانے کے لیے مصائب سے فضائل نکال رہا ہوں۔ اس کو بیمار کو قیدی بنانے کے لیے بیڑیاں پہنانے کی کیا ضرورت تھی، توق پہنانے کی کیا ضرورت تھی، لنگر پہنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آؤ بتاتا ہوں کیوں پہنائی ہے بیڑیاں، کیوں پہنائی ہے زنجیریں۔ وہ اس وجہ سے پہنائی کیونکہ دخل اس میں نہ کچھ تقدیر نہ تکبیر کا ہے، دخل اس میں نہ کچھ تقدیر نہ تکبیر کا ہے۔ دبدبہ اصل میں یہ عابد دلگیر کا ہے، دبدبہ اصل میں یہ عابد دلگیر کا ہے۔ بس اسی خوف سے ظالم نے پہنائی بیڑی، لاکھ بیمار سہی خون تو شبیر کا ہے۔ لاکھ بیمار سہی خون تو شبیر کا ہے۔ تو خوف کی وجہ سے، گرم کی وجہ سے زنجیریں پہنائی ہے، خوف کی وجہ سے ہتھکڑیاں پہنائی ہے، ڈر کی وجہ سے پہنائی ہے۔ اچھا، مولا کے ہاتھوں میں ساری خدائی تھی، تو پھر مولا ہتھکڑیاں کیوں پہنے رہ گئے، زنجیریں کیوں پہنے رہ گئے؟ مولا چاہتے تو زنجیریں توڑ دیتے۔ آپ کو تاریخ سے حوالہ دیتا ہوں، جناب مختار نے انگڑائی لی تھی تو زنجیریں ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی تھی، اور جناب مختار نہ نبی ہے، نہ امام ہے، نہ معصوم ہے، کچھ نہیں ہے، صرف ایک مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کے ماننے والے ہیں جناب مختار۔ لیکن جب انگڑائی لیتے ہیں تو زنجیریں ٹوٹ کے زمین پہ گر جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں مولا عباس کو، صفین کے میدان میں مولا عباس گئے، انہوں نے انگڑائی لی، لوہے کی عبا پہنی تھی، لوہے کی عبا ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی۔ مولا عباس کی لوہے کی عبا ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی، صرف انگڑائی لی، یعنی مختار نے انگڑائی لی تو زنجیریں ٹوٹ گئی، مولا عباس نے انگڑائی لی تو لوہے کی عبا ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی۔ مولا عباس بھی نبی نہیں ہے، مولا عباس بھی امام نہیں ہے، مولا عباس بھی معصوم نہیں ہے، جناب مختار بھی نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، معصوم صرف 14 ہیں، سب کو نام معلوم ہے، 12 امام ہے اور ایک رسول اللہ، ایک فاطمہ زہرا، یہ 14 معصوم ہے، باقی کوئی معصوم نہیں ہے۔ یعنی معصوم نہیں تھے لیکن انگڑائی لی تو لوہے کی عبا ٹوٹ کے گر گئی، معصوم نہیں تھے لیکن زنجیریں ٹوٹ کے گر گئی، تو آخر سید سجاد عابد بیمار یہ معصوم بھی ہے، وقت کے امام بھی ہے، کیونکہ آقا حسین کی شہادت کے بعد مولا سب سے یہ امام بن چکے ہیں،
کیونکہ ایک امام جاتا ہے فوراً دوسرا امام بن جاتا ہے. کیونکہ شہزادی زینب نے اسی لیے سوال کیا تھا. کیا سوال کیا تھا جب خیمے میں آگ لگائی گئی؟ شہزادی زینب نے سوال کیا تھا بیٹا سجاد جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ کس کو اس کا جواب نہیں معلوم؟ سب کو جواب معلوم ہے کہ باہر نکل جاؤ، جان بچانا واجب ہے، جان بچانا واجب ہے. آخر سوال کیوں کیا تھا؟ سوال اس لیے کیا تھا کیونکہ ابھی تک لوگ کہہ رہے تھے ہم نے امام کو قتل کر دیا. شہزادی زینب نے سوال کر کے بتا دیا امام ابھی زندہ ہے، کہ امام ابھی زندہ ہے، امام سے سوال کرو. یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے امام زندہ ہے. تو یعنی چوتھے امام ہیں، زنجیریں پہنے ہیں، معصوم ہیں، زنجیریں پہنے ہیں. اگر چوتھے امام بھی انگڑائی لے لیتے تو زنجیریں ٹوٹ کے گر جاتی، قسم خدا کی زنجیریں ٹوٹ جاتی، کیونکہ یہ معصوم ہے، امام ہے. وہ معصوم نہیں تھے، امام نہیں تھے، لیکن انگڑائی لی، زنجیریں ٹوٹ گئی. آخر امام نے انگڑائی کیوں نہیں لی؟ چوتھے امام نے انگڑائی کیوں نہیں لی؟ اور زنجیریں پہنے رہے، کربلا سے کوفے تک گئے، کوفے سے شام تک گئے، زنجیریں پہنے رہے، کیوں نہیں انگڑائی لی؟ کیوں نہیں زنجیریں توڑی؟ وہ سنو، پہن کر پاؤں میں زنجیر کر دیا ثابت ہے، کس کے ذہن میں توقیر کر دیا ثابت، بدل کے دین کی تقدیر کر دیا ثابت، کچل کے خنجر و شمشیر کر دیا ثابت. ارے جو حق پہ جان دے اسے شہید کہتے ہیں، جو حق کی جان لے اسے یزید کہتے ہیں. جو حق کی جان لیتا ہے اسے یزید کہتے ہیں. مولا نے کہا میں زنجیریں اس لیے پہنے رہا تاکہ کائنات کو پتا چلے جو شہید ہوتا ہے، جو شہادت دیتا ہے اسلام پہ، وہ شہید ہوتا ہے. جو حق پہ جان دیتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، اور جو حق کی جان لیتا ہے وہ یزید ہوتا ہے. اور جن جن راہوں سے مولا سید سجاد ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہن کے جاتے رہے، لوگ سمجھتے رہے کہ گنہگار کون ہے اور معصوم کون ہے. لوگ جانتے رہے کہ مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے، کس نے ان پر ظلم کیا ہے، کس کی غلطی ہے، کون گنہگار ہے، کون گنہگار نہیں ہے. کا اس لیے پہنا رہا تاکہ کائنات کو پتہ چلتے رہے حق کون ہے، باطل کون ہے. اس لیے سید سجاد پہنے رہے. اور یزید نے یہی تو سوچا تھا کہ یہ چند افراد ہیں، بس آخری جملہ فضائل کو سبحانہ مسائل لیتا ہوں کہ انہیں چند افراد ہیں، انہیں مار دیں گے، ختم کر دیں گے تو حسینیت مٹ جائے گی، حسین حسین کرنے والے نہیں رہیں گے. یہی وجہ تھی کہ یزید نے 25 سے 30 ملکوں کو خط لکھا کہ آؤ میری حسین سے جنگ ہو گئی ہے، آؤ میری مدد کرو، لشکر پہ لشکر بھیجو. ادھر 25 سے 30 ملکوں کو خط بھیجا، بلاتا رہا فوجیوں کو کہ آؤ حسین سے جنگ ہو گئی ہے، آؤ حسین سے جنگ ہو گئی ہے. لشکر پہ لشکر منگاتے رہا. ادھر حسین چراغ بجھا کے کہہ رہے تھے جاؤ جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جاؤ جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ادھر حسین بھیج رہے ہیں، ادھر یزید بلا رہا ہے. اور بلانے کے بعد بھی کبھی تیر بھیجتا ہے، کبھی تلوار بھیجتا ہے، کبھی نیزہ بھیجتا ہے، کبھی خنجر بھیجتا ہے، کبھی ہر چیز، ہر اسلحہ بھیجتا ہے. کس لیے؟ تاکہ حسین کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے. لیکن اسے کیا پتا تھا کہ ادھر اگر تیر ہے تو ادھر عسکر بے شیر ہے، ادھر تلوار ہے تو ادھر عباس علمدار ہے، اگر ادھر نیزہ و بھالا ہے ادھر علی اکبر کو پالا ہے، ادھر شام کا حاکم ہے، ادھر فرزند حسن قاسم ہے، ادھر خنجر ہے تو ادھر دوش پیمبر ہے، ادھر ہرملا ہے تو ادھر ہرملا ہے، ادھر عسکر بے شیر ہے، ادھر تلوار ہے، ادھر عباس علمدار ہے، ادھر نیزہ و بھالا ہے، ادھر علی اکبر کو پالا ہے، ادھر خنجر ہے، ادھر دوش پیمبر ہے، ادھر شام کا حاکم ہے، ادھر فرزند حسن قاسم ہے، ادھر ہرملا ہے، ادھر ہرملا ہے، ادھر بے دین ہے، ادھر زین العابدین. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. نعرہ حیدری، نعرہ پنجتنی سلام.
साथ यजीदियत का मीनार लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखते होंगे एक दशहरा जिसे कहा जाता है दशहरा, हम सोचते हैं कि दशहरा सिर्फ एक दिन मनाते हैं जिस दिन रावण का पुतला फूकते हैं, लेकिन नहीं, गलत है। आप पूछ सकते हैं का सिर्फ एक दिन दशहरा नहीं बल्कि 10 दिन दशहरा मनाया जाता है। का 9 दिन क्या करते हो? का 9 दिन राम की सत्यता को सलाम करते हैं, 9 दिन राम की सत्यता को सलाम करते हैं और 10वें दिन रावण का पुतला फूकते हैं। हम पूछेंगे भाई 9 दिन जब राम की सत्यता को सलाम कर चुके, फिर 10वें दिन पुतला फूकने की क्या जरूरत है? का 9 दिन राम की सत्यता को सलाम करते हैं, 10वें दिन रावण का पुतला फूकते हैं, ताकि पता चले राम राम होता है, रावण रावण होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हुसैनियत के साथ यजीदियत भी लगाओ, ताकि पता चले हुसैन हुसैन होता है, यजीद यजीद होता है। और 2.25 महीना हम रोते हैं और 9वें दिन मुस्कुराते हैं, लोगों को बताते हैं कि सुनो सलवात वाले और हैं, लानत वाले और हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद। ये चौथे इमाम है आपके इमाम, ये बहादुर हैं और शुजा है। आयतुल्लाह बहजत ने अपने शागिर्दों से क्लास से पूछा था, बताओ करबला में सबसे बहादुर कौन था? कहा सबसे बहादुर मौला अब्बास थे, सबसे शुजा मौला अब्बास थे। उस्ताद ने कहा ये गलत है। काफिर कौन थे? का करबला में सबसे ज्यादा बहादुर सईद सज्जाद। आप जब बीमार हैं तो शागिर्दों ने पूछा, स्टूडेंट ने पूछा कि आखिर दलील दीजिए, इस दलील की बिना पे आप कह रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा शुजा है? इस सलवात पढ़े मोहम्मद। कहा वो शुजा कैसे है, दलील दीजिए। कहा शुजा इस वजह से है, बहादुर इस वजह से है क्योंकि मौला अब्बास की बहादुरी तो मशहूर है, लेकिन सईद सज्जाद की बहादुरी है वो इंसान महसूस नहीं कर सकता। क्या कैसे? का मौला अब्बास वो है क्योंकि शहादत के बाद उनका हुआ काफिला जब चला है तो मौला अब्बास के सर को वैसे पे बुलंद किया गया है, तो मौला अब्बास उस मंजर को नहीं देख पा रहे थे कि शहजादी ज़ैनब के सर पे चादर नहीं है, बाल खुले हैं, अम्मा रबाब के सर के ऊपर चादर नहीं है। मौला अब्बास का सर बार बार नेज़े से नीचे आ जाता था, लेकिन वही सईद सज्जाद है जो इस मंजर को देख रहे हैं। का मौला अब्बास के अंदर इतनी बहादुरी थी लेकिन ये मंजर न देख पाए, वो बार बार नेज़े से गिरते जा रहे थे, यहाँ तक कि जालिमों ने उनके सर को एक सफेद घोड़े की गर्दन में बांध दिया क्योंकि वो नेज़े पे रुक नहीं रहे थे। हाय वो सईद सज्जाद था जिसके अंदर इतना सब्र था कि वो इस मंजर को देख रहा था। अल्लाह अकबर। सुनोगे सईद सज्जाद के अंदर कितनी शर्म हया है, कितनी गैरत है। सईद सज्जाद एक मरतबा अम्मा रबाब के खैमे में जाते हैं तो क्या देखते हैं? अम्मा रबाब वजू कर रही हैं और वजू में हाथ धुल रही हैं, फौरन के बाद सलाम करके बाहर आ गए। अम्मा रबाब ने जब वजू कर लिया तो आका हुसैन से कहा कि आपका बेटा आया था सईद सज्जाद, उसने सलाम किया और बगैर कुछ कहे वापस चला गया, यहाँ तक कि उसने खैरियत भी नहीं पूछी। मौला हुसैन चौथे इमाम के पास गए, सईद सज्जाद के पास जाके कहते हैं बेटा तुम अम्मा रबाब के खैमे में गए, आखिर वापस क्यों आ गए? कहा मैं जब खैमे में गया मैंने सलाम तो कर लिया लेकिन मैंने देखा अम्मा रबाब हाथ धुल रही थी और मुझे पता है दाहिने हाथ के बाद बायां हाथ धुला जाता है और बायां हाथ धुलने के बाद सर का मसा किया जाता है। और खातून जो होती है, जो खवातीन होती है, वो जब सर का मसा करती है तो पहले चादर हटाती है फिर सर का मसा करती है। अरे मैं इस वजह से वहां नहीं रुका कहीं मेरी निगाहें अम्मा के बालों पे न पड़ जाए, इसलिए मैं वापस चला आया। हाय ये सैयद सज्जाद है
जो एक लम्हे के लिए भी ये सोच रहे हैं कहीं मेरी निगाह न पड़े, वही सैयद सज्जाद है जो करबला से कूफा, कूफे से शाम तक कभी अम्मा रबाब के सर खुले सर को देखती है, कभी बुरी अम्मा ज़ैनब के खुले सर को देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। खुदा आपको कोई बंद दे सिवाय मसलूम करबला के। चौथे इमाम को पहले सादा तौब पहनाया गया था, तो चौथे इमाम अपनी गर्दन झुका के चला करते थे। शिमर ने पूछा कि ये सैयद सज्जाद तुम आखिर गर्दन क्यों झुका के चलते हो? सैयद सज्जाद ने कहा मुझसे ये मंजर नहीं देखा जाता कि मेरी अम्माओं के सर पे चादर नहीं है और मैं इस मंजर को देख सकूं। शिमर कहता है मेरे साथ देख रहे हो, कैदी हमने बनाया है, ये अपनी मर्जी से सर झुका के चल रहा है, कुछ ऐसा करो कि इसका सर उठा रहे। तो जानते हो मेरे साथ ने क्या कहा? शिमर एक काम करो, इस तौक को हटा दो और खारदार तौक पिहा दो, यानी इस तौक में कीले लगवा दो, यानी जब भी गर्दन झुकाएगा, सर झुकाएगा तो कीले फंसेंगी, कीले बेबस हो जाएंगी, तो सैयद सज्जाद अपनी गर्दन झुका नहीं पाएंगे। अरे शिमर ने वही किया जो सादा था, उस तौक को हटाया, बल्कि खारदार तौक पहनाया जिसमें कीले लगी हुई थी। लो तौक पहना दिया गया, खारदार तौक है। सैयद सज्जाद गर्दन झुकाना चाह रहे हैं लेकिन झुका नहीं सकते क्योंकि कीले लगी हुई है। अरे एक मर्तबा चौथे इमाम की निगाह जब खुले सरों पे पड़ती है, चौथे इमाम से रहा न गया, अरे पूरी ताकत लगाई और गर्दन को झुकाई। अरे कीले जो थी वो गर्दन में बेबस हो गई, खून जारी हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। यही आंसू हैं जो हमें शफाअत करेंगे। आज बीबी ज़हरा आई होंगी, रुमाल लेके कह रही होंगी, अरे सैयद सज्जाद का पुरसा दे दो, मेरे सैयद सज्जाद पे रोने वालों उसका पुरसा मुझे दे दो। तो सैयद सज्जाद है, जानते हैं ये सैयद सज्जाद है। जब मिनहाज ने सवाल किया था, ए मेरे मौला आप करबला के बाद हमेशा रोया करते हैं, हमेशा गिरिया करते हैं, आखिर माजरा क्या है, वजह क्या है? जानते चौथे इमाम वो है जो सबसे पहले अज़ादार है, सबसे बड़े अज़ादार है जो हुसैन पे मातम करते हैं। जानते हैं चौथे इमाम को खाना दिया जाता, पानी दिया जाता तो देख के रोने लगते थे। मिनार ने सवाल किया, मौला ये क्या माजरा देख रहा हूँ? अरे दुनिया पानी के लिए तरसती है, पानी के लिए भाग रही है, खाने के लिए भाग रही है। आपके सामने पानी आता है तो रोने लगते हैं, खाना आता है तो रोने लगते हैं। चौथे इमाम ने कहा मिनहाज ये पानी देख के मुझे करबला याद आ जाती है, अरे पानी देख के मुझे शाम याद आ जाती है। अगर यही पानी शाम में होता तो मेरी बहन सकीना न मरती। अरे मेरी बहन सकीना हमेशा ये सोचती थी कि मैं जिंदा रहूं, मैं जिंदा रहूं। अरे उसको तमाचे मारे गए, गोशवारे छीनी गई, दामन में आग लगी। मेरी बहन सकीना सोचती थी मैं जिंदा रहूं, मैं जिंदा रहूं, और मैं सोचता था कि मैं मर जाऊं, मुझसे यहाँ मंजर न देखा जाएगा, मुझसे न देखा जाएगा। मिनहाज जो मेरी बहन सोचती थी जिंदा रहूं, अरे वो तो शाम में मर गई। मैं सोचता था मर जाऊं, मैं आज तक जिंदा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। बस दो चार जुमले और सुनो, मसला तो मैं इस तमाम कर रहा हूँ। मिनार ने पूछा मौला फिर ऐसा क्या हो गया जो आप हमेशा रोते रहते हैं? चौथे इमाम ने कहा शाम, अशाम, अशाम का 3 बार शाम क्यों कहा?
دربار شام، بازار شام، زندان شام. ارے بازار شام میں کیا ہوا میں حال سن سکو گے. ارے ایک خاتون تھی جو ملونہ تھی، ایک بڑا سا پتھر لے کے اپنی چھت پہ آئی. آنے کے بعد کہتی ہے شمر بتا حسین کا سر کون سا ہے. شمر نے کہا جو نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہی حسین کا سر ہے. ارے اس ملونہ نے وہ پتھر میرے بابا کے سر پہ مار دیا. میرے بابا کے سر نیزے سے زمین پا گیا. ارے تازہ خون جاری ہو گیا. اے منحال میں ماتم کیوں نہ کروں، میں روں کیوں نہ روں. ارے کربلا کے بعد ہمارا امام 34 برس زندہ رہا، اور جب تک زندہ رہا روتا رہا، ماتم کرتا رہا. چوتھے امام نے کہا منحال اتنا ہی نہیں ہوا. وہ ملونہ گھر میں گئی، جانے کے بعد آگ کا انگارہ لے کے آتی ہے اور ہمارے اوپر آگ کا انگارہ پھینکنے لگتی ہے. ارے ایک آگ کا انگارہ میرے امامے پہ گرا. ارے میں امامے سے انگارہ کیسے نکالتا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی. میری بہن سکینہ دوڑ کے آئی. آنے کے بعد کہنے لگی بھیا بیٹھ جاؤ، بھیا بیٹھ جاؤ، میں انگارہ نکال دیتی ہوں. میں بیٹھا، میری بہن نے انگارہ تو نکال دیا، لیکن اس ملونہ نے دیکھا میری بہن نے میری مدد کی ہے تو ملونہ گھر میں گئی اور گرم پانی لے کے آتی ہے. ارے کھولتا ہوا پانی میری بہن کے اوپر ڈال دیتی ہے. اے منہار میں تڑپتا رہ گیا. میرے سامنے میری بہن، انصاف سے بتاؤ اگر تیرے ساتھ تیری بہن ہو اور تو بازار میں گیا ہو، تیری بہن کو کوئی دھماکے مار دے، تو کیا کرے گا؟ ارے تجھ سے رہا نہ جائے گا. ارے یہ سید سجاد تھا جس کی بہن کو تماچے مارے گئے، درے مارے گئے، لیکن بھائی دیکھتا رہا، صبر کرتا رہا. اللہ اللہ. اور یاد رکھیے گا اگر تمہارے ساتھ اگر تمہارے ساتھ تمہاری چھوٹی بہن ہو نہیں لے کے جاؤ تو یاد رکھنا تھوڑی دور جاؤ گے وہ بہن کہے گی بھیا تھک گئی ہوں، بھیا مجھے گود میں اٹھا لو، بھیا تھک گئی ہوں. ہائے میری بہن سکینہ وہ 4 سال کی تھی. ارے سن میں اتنی چھوٹی تھی لیکن کسی مقام پہ نہ کہہ سکی بھیا میں تھک گئی ہوں. وہ اس وجہ سے کیونکہ بہن کو معلوم تھا بھیا تو مجبور ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے، کمر میں لنگر ہے، کیسے کہتی بھیا تھک گئی ہوں. بس یار الہی بیک کے زہرا واقعی ہو والی ہو بنی ہو برلات محمد والے محمد کا واسطہ ہماری چھوٹی سے برلات محمد والے محمد کا واسطہ ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. برلات محمد والے محمد کا واسطہ جو بیمار ہوں گے شفائے کلی عنایت فرما. برلات محمد والے محمد کا واسطہ جو بے روزگار ہوں گے جلد سے جلد روزی پہ لگا ہے. برلات محمد والے محمد کا واسطہ جو حضرات روزی پہ لگے ہوئے ہوں ان کی روزی میں برکت فرما. برلات محمد والے محمد کا واسطہ جتنے مؤمنین یہاں تشریف فرما ہوں ان سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما. برلات محمد والے محمد کا واسطہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. برلات محمد والے محمد کا واسطہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما. برلات محمد والے محمد کا واسطہ ہماری دعاؤں میں سب سے خاص دعا یہی ہے کہ ہمارے بار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما.